السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ جیسے کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ دوست رشتہ داری کے مطابق اور میاں بیوی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بروج بنائے ہیں ان کی آپس میں موافقت ہے یا نہیں ہے، آپ نے اس کو سننا ہے اور اس کو دیکھنا ہے، اور کاپی بنا کے اس کے دیکھیں کہ کون کون سے دوست آپ کے لیے اچھے رہیں گے، پھر ان کو اچھا کر کے دکھائیں۔ تو ابھی جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے جیمنائی، جوزا کے ساتھ 12 بروج پڑھیں گے کہ جوزا والوں کی ہر بروج کے ساتھ کیا کیا خاصیت ہے، کن میں آپس میں محبت ہے، کن میں لڑائی ہے، کن میں اتفاق ہے، کن میں نارمل ہے۔ پہلا ہے جوزا با حمل، جیمنائی اینڈ ایریز۔ ان تالے والوں میں موافقت اور محبت بہت کم رہے گی، مثلا کہ ان میں آپس میں محبت کم رہے گی، ہمیشہ جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑا رہا کرے گا، ہمیشہ کسی نہ کسی بات پہ، چاہیے میاں بیوی ہیں چاہیے دوست ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے رہیں گے، ساتھ چلتے رہیں گے۔ اگر ان لوگوں کی آپس میں شادیاں نہ ہو تو بہتر ہے، جوزا با حمل والوں کی مثلا جیمنائی اینڈ ایریز کی شادی نہ ہو تو بہتر ہے۔ ان دونوں میں کیونکہ جدائی پڑنے کے چانس بہت زیادہ ہیں، یہ ہمارا قیاس ہے۔ اور جوزا تالیہ والے کا آدمی کے لیے کو چاہیے کہ اگر ان کی شادی ہو چکی ہے تو وہ خود جیمنائی والا کوئی بھی اللہ کا نام ورد معمول میں رکھے، استقامت کے ساتھ رکھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے گی۔ اب ہے جوزا بسور، جیمنائی اینڈ ٹورس۔ ان دونوں میں موافقت نہیں ہے، ہمیشہ یہ بھی جنگ و جدل میں، لڑائی جھگڑے میں، ان کی بھی کسی نہ کسی بات پہ لڑائی جھگڑا، ان بن، چاہے وہ دوست ہیں، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، اس طرح کی چیز رہے گی۔ اور یہ خلقت میں بھی ان کی عزت نہیں ہو۔ خلقت سے مراد یہ کہ یہ دونوں دوست ہیں یا میاں بیوی کسی کے گھر جا رہے ہیں تو لوگوں کو وہ اورا اتنا اچھا فیل نہیں ہوگا، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے آپ کو، اور لوگ ان سے بیزار نظر آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں آخر میں جا کے وہ ہو جائے، علیحدگی ہو جائے، تو بہتر ہے کہ ان میں شادی نہ کی جائے۔ اب جوزا با جوزا، جیمنائی اینڈ جیمنائی کے تعلقات، دونوں میں موافقت رہے گی لیکن زبان دراز ہونے کے باعث باہم لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے، کیونکہ دونوں کا دماغی صلاحیتیں بہت اوپر ہوتی ہیں، دونوں جوزا کے ہیں، جیمنائی کے ہیں، دونوں کے دماغ ہیں، دونوں ایسی باتیں کرتے ہیں جو دل کو چیر دیتی ہیں، اور یہ لوگ بہت سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، نپاتلا بولتے ہیں، تو دونوں ایک طرف سے ایسے ہوں گے۔ لیکن یہ جب لڑائی جھگڑا ہو جائے گا تو خود ہی، کیونکہ دماغی صلاحیتیں اللہ نے ان کو بہت زیادہ دی ہوتی ہے، تو یہ خود ہی صلح صفائی کر کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں جب سفر پہ جائیں گے تو بہت ہی خوش و خرم رہیں گے، جیمنائی اور جیمنائی، جوزا با جوزا والے بہت خوش رہیں گے، ان کو بہت مزہ آئے گا۔ اگر یہ میاں بیوی ہیں تو ان کو اولاد سے بہت خوشی ملے گی اور رزق ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر یہ لوگ جیمنائی یہ میاں بیوی کا بتایا میں نے۔ اب ہے جوزا با سرطان، جیمنائی اینڈ کینسر۔ ان دونوں میں ہمیشہ محبت، پیار، الفت سے بات کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، اور ایک دوسرے سے مہربان رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے تحفے تحائف لاتے رہا کریں گے۔ اگر یہ میاں بیوی ہیں تو اولاد ان کی کم ہوگی، یہ ہمارا قیاس ہے، اور لوگوں میں ان کو بہت راحت ملے گی، آپس میں خوش و خرم رہیں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، چاہے یہ میاں بیوی ہیں چاہے دوست ہیں، اچھے رہیں گے اور آخری وقت تک ان کی دوستی برقرار رہے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو فوراً حل ہو جایا کرے گا، مہینوں پہ نہیں بات جایا کرے گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں گھنٹوں میں رہے گی انشاءاللہ۔ اب جیمنائی اینڈ لیو، جوزا با اسد۔ ان دونوں میں موافقت رہے گی، مہر و محبت سے رہیں گے، لڑائی جھگڑا بہت کم ہوگا، مثلا یہ لوگ لڑیں گے تو صحیح لیکن بہت کم لڑیں گے، جوزا با اسد والے، جیمنائی اینڈ اسد والے۔ اگر ان میں کسی سے کوئی لڑے گا تو جوزا والا بندہ لڑے گا، جیمنائی، دماغی صلاحیتیں آپ کو پہلے بتایا ہے، اور یہی سے ان کی ہو سکتا ہے دشمنی، کیونکہ دماغی صلاحیت اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے، اور لیو والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں ہمیشہ لیو والے، اپنے آپ کو پریفر کرتے ہیں کہ ہماری بات کو سنا جائے، سمجھا جائے، کیونکہ شمس ہے نا، سورج سب کو روشنی دیتا ہے اور طاقت کا ستارہ ہے، تو اس لیے اسد والوں کو چاہیے خاموش رہیں۔ تو میں یقین ہے کہ اگر اسد والا خاموش رہا، یہ خاموش رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان میں لڑائی نہیں ہوا کرے گی۔ اب ہے جیمنائی اینڈ ورگو، جوزا با سملہ۔ ان دونوں میں موافقت نہ ہوگی، ہمیشہ خوش رہیں گے، خوش نہیں رہیں گے ہمیشہ، ہاں یہ ان میں موافقت نہیں ہوگی، اور ہمیشہ خوش رہیں گے، اور ایک دوسرے کا کام بھی خراب کرتے رہیں گے، بگاڑتے رہیں گے، مثلا کہ جہاں موقع ملے گا یہ اس چیز سے پیچھے رہیں گے، اور اگر ان کی کیا کہتے ہیں آپس میں میاں بیوی ہیں تو ان کی جب اولاد ہوگی تو ان میں رزق بھی آئے گا اور خوشحالی بھی آئے گی اور امیدیں بھی پوری ہوں گی، اور پھر اس کے بعد یہ آشائش کے ساتھ
آسانی کے ساتھ، راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیں گے جوزا با سملہ والے۔ اب ہے جی جیمنائی اینڈ لیبرا، جوزا با میزان، ان دونوں میں موافقت اور محبت بہت رہے، لطف و عنایت سے رہیں، احترام سے رہیں، ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہیں۔ ان کو روزی بہت ملے گی، رزق بہت اچھا ہوگا، خیر و برکت ہوگی رزق کے اندر، ہر طرح کا اچھا گھر ملے گا، اچھی گاڑی ہوگی، اور ان کی جو ہے نا بس ان کو نا ایک دوسرے کی سرکشی نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو بس تذلیل نہ کریں، بات کو سمجھیں اور اس کو ٹھیک کر لیا کریں، کیونکہ اللہ اتنی ساری نعمتیں دے رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ پھر بھی ہوتا ہے بارہ یہ لڑ جھگڑ کے پھر بھی انشاءاللہ راضی ہو جایا کریں گے، جلد مل جایا کریں گے، اور ان کی زیادہ تر جو ہے نا خوش قسمت رہیں گے، بہت اچھے رہیں گے جیمنائی اینڈ لیبرا، جوزا با میزان والے۔ اب ہے جی جیمنائی اینڈ اسکارپیو، جوزا با عقرب، یہ لوگ ہمیشہ سازگاری اور محبت اور موافقت، خوش دل حال، ہر ٹائم محبت اور سکون کے ساتھ والے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی لڑائی ہوگی جو کہ عقرب والے کی طرف سے ہوگی، اسکارپیو کی طرف سے ہوگی۔ ان دونوں میں جدائی پڑے گی مگر بالآخر مل جایا کریں گے، اور بہت محبت سے رہا کریں گے، اور لطف و عنایت سے بات کریں گے جب بھی کریں گے نا، جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ آدمی بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑیں، یہ دونوں جب بھی ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے تو ان کو ایسے محسوس ہوگا دوسرے کو سنر کہ اتنی محبت، اتنا اخلاق، یہ اس طرح ہوگا۔ اب ہے جیمنائی بائی کوس، جیمنائی بائی سیجیٹیریس، جوزا با کوس، ان دونوں میں موافقت بہت رہے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، مہربان ہوں، لطف و عنایت سے ملیں، خوش دل رہیں، ایک دوسرے کو ان کو دیکھ کر تسکین ملے گی، اور تمام زندگی عیش و عشرت کے ساتھ رہیں گے۔ اور ان کے جو ہوں گے نا قدم، ان کو کہتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے قدم بہت مبارک ہوتے ہیں، جس گھر میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو بہت ملتے ہیں، اور ان کی اولاد ان کو بہت عیش کراتی ہے۔ اگر یہ میاں بیوی ہیں تو ان کی اولاد جو ہے ان کے آخری وقت میں ان کو عمرے کرائے گی، باہر کے ویزے دے گی، اور کیونکہ رزق ان کے بچوں کے پاس بہت ہوتا ہے الحمدللہ۔ اب ہے جیمنائی اینڈ کیپریکارن، جوزا با جدی، ان دونوں میں موافقت رہے گی، لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، لیکن آپس میں مہر و محبت اور صلح صفائی سے رہیں گے۔ لڑائی جوزا والے کی طرف سے ہوگی، جیمنائی والے کی طرف سے ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اور ان کو پیسہ جو ملے گا نا وہ شادی کے 20 سے 25 سال کے بعد ان کو، اور بڑھاپا تو ان کا بہت اچھا ہوگا، اور ان کو چاہیے کہ دشمن جو ہوتے ہیں نا حاسدین سے بچ کے رہیں، ایسی جگہوں پہ مت جائیں جہاں پہ ان کو نظر بد لگنے کا اندیشہ ہو۔ نظر بد آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے۔ دشمنوں سے اپنے بچ کے رہیں، اور دوسروں کے سامنے اتنے اخلاص سے نہ بات کریں کہ آپ کو نظر بد لگ جائے۔ اب ہے جیمنائی بائی دل، جوزا با دل، ان دونوں میں مہر و محبت اور عنایت شفقت رہے، ایک دوسرے پر مہربان رہیں گے، خدا کی طرف سے ان کے اوپر بہت مہربانی رہیں گی، اولاد بہت ہوگی ماشاءاللہ، تمام عمر عیش و عشرت کے ساتھ، اور یہ لوگ سفر بھی کریں گے باہر کے گھومنے کے۔ اگر اللہ نے دیکھیں، اب ضروری نہیں ہے نا کہ ایک بندہ جوزا والا ہے تو وہ ایک ایسے طبقے میں پیدا ہوئے کہ جہاں پہ وہ ویزے نہیں لگ سکتے۔ اگر اس طبقے میں لوگ ہیں جو کہ اس کے پیسہ ہونے کے باوجود بھی نہیں جاتے سیر کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، اگر ان کے پاس اللہ نے ان کو دولت سے نوازا، یہ لوگ باہر گھما پھرا کریں گے۔ اب ہے جوزا با ہوت، جیمنائی بائی پائسس، ان دونوں میں موافقت بہت رہے گی، ایک دوسرے پر مہربان رہیں گے، ان کی اولاد بہت ہوگی ماشاءاللہ سے۔ آج کل تو ویسے لوگ اولاد کو ایوائڈ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی اولاد اللہ مسلمان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اولاد ہو، اور ایک دوسرے کو خود ہی یہ لڑائی جھگڑے سے بچاتے رہیں گے، دیکھو تم اب چپ ہو جاؤ، اس طرح ہماری بات بڑھ جائے گی، پھر تلخی کی طرف چلے جائیں گے۔ بہت خوب رہیں گے، اگر منہ سے نہ حق نہ بولے، نہ حق سے مراد کہ تکبر میں نہ آ جائیں آپس میں، کیونکہ اللہ نے ان کو اتنی خوشیاں دی ہے، اتنے بعض کا تکبر میں یا اس سے کوئی ایسے الفاظ نہ کر دیں، تو ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے، اور ہمیشہ شکرانے نفل پڑھنے چاہیے، شکرانہ اللہ کا کہنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، پھر بتائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔